اللہ رب العزت اپنی مقدس کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کلو نفس ذائقۃ الموت، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے، یعنی انسان ہو یا جن یا فرشتہ، غرض یہ کہ اللہ رب العزت کے سوا ہر زندہ کو موت آنی ہے اور ہر چیز فانی ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہر جاندار پر موت مقرر فرما دی ہے اور اس سے کسی کو چھٹکارا ملے گا اور نہ کوئی اس سے بھاگ سکے گا۔ موت روح کے جسم سے جدا ہونے کا نام ہے اور یہ جدائی انتہائی سخت تکلیف اور اذیت کے ساتھ ہوگی، اور اس کی تکلیف دنیا میں بندے کو پہنچنے والی تمام تکلیفوں سے زیادہ سخت تر ہوگی۔ موت اور اس کی سختی کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وجاءت سکرۃ الموت بالحق، اور موت کی سختی حق کے ساتھ آئے گی، اور آگے رب نے فرمایا ذالک ما کنت منہ تحید، یہ وہ ہے جس سے تو بھاگتا تھا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب احبار رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اے کعب ہمیں موت کے بارے میں بتائیے۔ حضرت کعب نے عرض کی اے امیر المومنین، موت ایک ایسی کانٹے دار ٹہنی کی طرح ہے جسے کسی آدمی کے پیٹ میں داخل کیا جائے اور اس کا ہر کانٹا ایک ایک رگ میں پیوست ہو جائے، پھر کوئی طاقتور شخص اس ٹہنی کو اپنی پوری قوت سے کھینچے تو اس ٹہنی کے زد میں آنے والی ہر چیز کٹ جائے اور جو زد میں نہ آئے وہ بچ جائے۔ اور آگے شداد بن اوس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مومن پر دنیا اور آخرت کا کوئی خوف موت سے بڑھ کر نہیں، یہ خوف آروں سے چیرنے، کینچیوں سے کاٹنے اور ہانڈیوں میں ابالنے سے بھی زیادہ سخت تر ہے۔ اگر کوئی میت قبر سے نکل کر دنیا والوں کو موت کی سختیاں بتا دے تو وہ نہ زندگی سے نفع اٹھا سکیں گے اور نہ نیند سے لذت حاصل کر سکیں گے۔ مروی ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وصال ہوا تو اللہ تبارک و تعالی نے ان سے فرمایا اے میرے خلیل، تم نے موت کو کیسا پایا؟ آپ نے عرض کی جس طرح گرم سیخ کو تروئی میں رکھا جائے پھر اسے کھینچ لیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہم نے آپ پر موت کو آسان کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پانی کا ایک برتن رکھا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھ پانی میں داخل کرتے، پھر انہیں چہرے انور پر ملتے اور کہتے بے شک موت کی تکلیف سخت تر ہے۔ فرماتے بے شک موت میں تکلیف ہوتی ہے، پھر دست مبارک اٹھا کر فرماتے رفیق اعلیٰ میں یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض کر لی گئی اور دست مبارک جھک گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت جو سختی دیکھی اس کے بعد مجھے کسی کی آسان موت پر رشک نہیں ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں میرے پیارے، یہ تو موت کی سختیوں کے متعلق ہے۔ ہمیں اور آپ کو غور کرنا چاہیے کہ ہم زندگی بھر گناہ کرتے رہتے ہیں، پتہ نہیں دن میں سینکڑوں کروڑوں جھوٹ بولتے ہیں، مگر آخرت کی فکر ہمارے تصور میں داخل نہیں ہوتا۔ ہمیں اور آپ کو سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آئیے میں آپ کو ایک اور حدیث پاک سناؤں۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو اپنا تابعدار بنا لے اور موت کے بعد کے لیے عمل کرے، اور عاجز وہ ہے جو شخص اپنی خواہشات پر چلتا ہو اور اللہ کی رحمت کی بھی امید کرتا ہو، یعنی نفس جو کہے وہ وہی کرتا ہو اور یہ بھی امید کرتا ہو کہ اللہ کی رحمت اسے حاصل ہو جائے، حالانکہ یہ چیزیں ممکن نہیں۔ میرے پیارے، ہمیں اور آپ کو سب سے پہلے
یہ فکر اپنے اندر داخل کرنی چاہیے کہ اللہ اکبر بڑھنے کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ قبر کے متعلق کہا جاتا ہے کہ قبر یہ آخرت کے منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے، اور جس کا پہلا منزل آسان ہو جائے تو انشاءاللہ عز و جل بعد کے منازل بھی اس کے لیے آسان ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ مگر افسوس انسان اس فکر کو اپنے تصور میں داخل نہیں کرتا۔ رب نے صاف طور پہ فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ وہ جس نے زندگی اور موت کو پیدا فرمایا تاکہ جانچ لے، تاکہ امتحان لے کہ تم میں کس کام میں زیادہ بہتر ہے، کون بہترین کام کرنے والا ہے۔ میرے پیارے، میں آپ کو بتاؤں، اللہ رب العزت نے ہر انسان کو زندگی اور موت کے درمیان معلق رکھا تاکہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کا امتحان لے، جانچ کرے کہ کون اللہ رب العزت کی فرما برداری کرتا ہے اور کون نافرمانی کرتا ہے۔ اللہ نے زندگی اور موت کے درمیان اپنے بندوں کو اس لیے معلق رکھا، اور رب نے قرآن مجید میں دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ جس چیز کے لیے ہم پیدا کیے گئے ہیں ہم اسی چیز کو کریں، ہم اسی فعل کو انجام دیں، یعنی اللہ رب العزت کی بندگی کرے اور دنیا میں رہ کر کے اپنی آخرت کو سنوار لے۔ اور یہی حقیقتاً انسان کے کامیاب ہونے کی نشانی ہے کہ جو شخص دنیا میں رہ کر کے اپنی آخرت کی زندگی کو آباد کر لے۔ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کو سننے اور کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔